السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أولك وأوسطك وآخر كلامنا۔ معزز و مکرم و محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے جو رحمت والا تھا۔ ابھی جو عشرہ چل رہا ہے مغفرت والا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس رحمت والے عشرے میں کی ہوئی تمام عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے احکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حقوق اللہ کے حقوق ہیں، دوسرا حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ اسے آسانی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو زندگی دی ہے، اور انسان کو من چاہے زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کے تعلق سے ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، تاکہ دوسرے انسانوں کو زندگی گزارنے میں پوری مدد اور سہولت ملتی رہے، اور دنیا میں امن و سکون قائم رہے۔ پھر سب سے بڑی عبادت نماز کے بعد اگر انسان اپنے فرائض اور حقوق کو ادا کرتا رہے تو اس کی یہ خدمت بھی عبادت میں شمار ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ جل شانہ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ اس نے انسانوں پر زندگی کے ہر شعبے کے حقوق بتلا کر اسلامی معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ ایک بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق رکھ کر بیوی کو زندگی گزارنا آسان بنا دیا، اور بیوی پر شوہر کے حقوق رکھ کے شوہر کے لیے گھریلو زندگی کی تمام سہولتیں پیدا فرما دی۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں،
جیسا کہ ماں باپ پر تربیت کی ذمہ داریاں ڈال کر اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کا راستہ بنا دیا، اور اولاد پر ماں باپ کی اطاعت اور کفالت کی ذمہ داریاں ڈال کر ماں باپ کو ہر قسم کا سہارا بنا دیا۔ اسی طرح امیروں پر غریبوں کے حقوق ہیں، بڑوں پر چھوٹوں کے حقوق، پڑوسیوں پر پڑوسیوں کے حقوق، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق، اسی طرح ایک مسلمان پر غیروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریاں ڈال کر زندگی گزارنے کو آسان سے آسان بنا دیا، تاکہ دنیا کے ہر انسان کو اس کا حق برابر ملتا رہے اور وہ پورے امن و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ ان حقوق کی ادائیگی پر حقوق ادا کرنے والے کو نماز کے بعد والی زندگی میں بھی، جیسا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ تو چل رہا ہے اور روزے کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں، اسی طرح بعد والی زندگی میں بھی اگر حقوق کی صحیح ادائیگی کرتا رہے تو عبادت ہی کا ثواب، بعد والی زندگی میں بھی عبادت ہی کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے اللہ تعالی شانہ کی عبادت و اطاعت میں لگی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بھلائی اور کامیابی کے لیے بہت سارے احکامات بتلائے ہیں۔ ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے قریب رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے مجھے خوش رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو خوش رکھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کو ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا ہے، اور مجھے ناراض کرنا اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنا ہے۔ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس نے اپنے پڑوسی کو ناراض کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑوسی کو خوش رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کا حق فرض کر دیا جائے۔ پڑوسی کوئی معمولی نعمت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر سالن پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی یہودی، مسلمان نہیں، یہاں تک کہ یہودی کے گھر بھی اس سالن میں سے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن آج اس کا دستور نہیں ہے۔ اول تو یہ پڑوسی دوسرے پڑوسی کے کام آنا نہیں چاہتا، اور اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے یہاں کچھ بھیج بھی دیتا ہے تو اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے یہاں فلاں چیز بھیجی، ہم ایسا نہیں کھاتے، ہم تو ویسا کھاتے ہیں، تمہارا کھانا اتنا اچھا نہیں ہے، ہم جو پکاتے ہیں بہت اچھا ہے۔ یہ تو پڑوسی کچھ دے رہا ہے لیکن اس میں عیب نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے گھر پر کسی صاحب نے بکری کے پائے بھیجے۔
انہوں نے سوچا، اس صحابی نے سوچا کہ میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کے مستحق ہوں گے۔ یہ سوچ کر پڑوس کے گھر میں وہ پائے بھیج دیے۔ اس پڑوسی نے بھی یہ سوچ کر اپنے دوسرے پڑوسی کے گھر بھیج دیے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پھر انہی کے گھر وہ پائے پہنچ گئے جن کے گھر سے وہ چلے تھے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا، اسی لیے یورثون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمائی، میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا کہ اس کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی، یہودی کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کے پیشاب اور پاخانے کی گندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں آ جاتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو برداشت کرتے رہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، گندگی اور بدبو کو برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اس یہودی پڑوسی کی بیوی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی تو دیکھا کہ میرے گھر کی غلاظت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور آنگن میں آ رہی ہے، اور ان لوگوں نے اب تک کوئی شکایت نہیں کی۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ ہمارے گھر کی غلاظت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا رہی ہے، اور انہوں نے اب تک ہم کو نہیں بتایا اور کوئی شکایت نہیں کی۔ یہودی شرمندہ ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچا اور اس نے کہا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے حد شرمندگی ہے اس بات سے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ ہم کو معاف کر دیں۔ قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، اگر میں یا آپ ہوتے اس جگہ پر تو ہمارا رویہ کیا ہوتا، ہمارا برتاؤ کیا ہوتا؟ یہی تو کہتے کیا جی اگر میری جگہ اور کوئی پڑوسی ہوتا تو اب تک تم سے لڑائی ہو گئی ہوتی۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ میرے نانا اور سارے جہان کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، بلکہ آپ کی طرف سے جو تکلیف پہنچے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے جب سنا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے کہا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر ایمان لے آیا۔ یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے سارے پڑوسی اچھا برتاؤ کریں اور ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے روٹی پکتی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں اور آپ بھی میرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ انسان بہت سارے اعمال ایسے کرتا ہے کہ اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بعض اوقات ساری کی ساری نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حقوق اللہ ہے حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے، اور حقوق العباد کے جو حقوق ہیں جو پڑوسیوں کے والدین کے ہوں اور رشتہ داروں کے ہوں، یتیموں کے ہوں اور بیواؤں اور مسکینوں کے جو حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا